السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں گے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اور بہت سارے لوگوں نے آج تک اس حدیث مبارکہ کو اس طرح شاید نہ سنا ہو، نہ سمجھا ہو۔ حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث طویل ہے، تو اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ سے ذکر کروں گا جو آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں اس حدیث کے اس ٹکڑے میں فرمایا، قالا اصحابی ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء، میرے صحابہ کی مثال یوں ہیں جیسے آسمان پر ستارے جو کہ یکساں روشنی دیتے ہیں، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لوگے، فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ، تو تم ان میں سے جس کا دامن پکڑ لوگے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام کا اختلاف رحمت کیسے ہے؟ کیونکہ وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے، وہ فہم کا اختلاف ہے۔ تو اس کے اندر تم کوئی ایسے نہ ہو کہ تم ان کے اوپر تان کرنے لگ جاؤ، ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کرنے لگ جاؤ جو تمہاری آخرت خراب کرنے کا سبب ہو، کیونکہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو تم جنتیوں کے اندر عیب نہ تلاش کرنے لگ جانا، کیونکہ ان کا اختلاف بھی رحمت ہے، کیونکہ ان کی نیتیں پاک ہیں، ان کی نیتیں صاف ہیں۔ اچھا، یہ روایت کا جو ٹکڑا میں آج آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، بعد میں آپ کو اس روایت کی تمام تفصیلات بھی دوں گا کہ کن کن کتب حدیث میں آئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کو بمنزلۃ النجوم فی السماء کیوں کہا؟ حضور نے اپنے صحابہ کو ستارے ہی کیوں کہا؟ چاند بھی کہہ سکتے تھے، کوئی روشنی کی کوئی اور شے بھی کہہ سکتے تھے، دیا بھی کہہ سکتے تھے کہ دیے ہیں اور وہ تمہیں راستہ دکھاتے ہیں، تم جس دیے کے پیچھے چل پڑو گے، کوئی بھی بات کر سکتے تھے۔ ستارہ ہی کیوں کہا؟ اب اس بات کو سمجھیں، جو ستارہ ہوتا ہے نا، سورج کی مثال لے لیں، وہ اپنے اندر ایک فیول رکھتا ہے، ایک انرجی رکھتا ہے، اس فیول کے ذریعے وہ چمکتا ہے، وہ چمکتا ہے، اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، وہ کسی اور سے انرجی نہیں لے رہا ہوتا، اس کے اندر خود اللہ نے انرجی رکھی ہوتی ہے۔ تو میرے صحابہ کے اندر اللہ نے ایمان کی انرجی رکھتی ہے، اور یہ اپنے اندر یہ انرجی آف ایمان جو رکھتے ہیں، تو جب تم ان کی صحبتوں میں اور سنگتوں میں بیٹھتے ہو تو تمہارے مسائل کو یہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، ان میں ایبزارپشن بھی ہے۔ ستاروں میں ایبزارپشن ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ ایبزارب کر لیتے ہیں چیزوں کو، اور تمہیں تمہارے مسائل کا حل کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں پھر بعد میں ریڈیٹ کرتے ہیں۔ ستارے ایبزارب بھی کرتے ہیں اور ریڈیٹ بھی کرتے ہیں، اور جب یہ ریڈیٹ کرتے ہیں تو پھر تم چمک اٹھتے ہو۔ یہ تمہیں چاند بنا دیتے ہیں جب یہ تمہیں روشنی دیتے ہیں۔ چاند دیکھتے ہیں نا آپ کیسے چمکتا ہے رات کو، تو پھر یہ جب چمکاتے ہیں اپنی ریڈیشن سے، تو پھر یہ ماند پڑے ہوئے سیارے، ستارے، یہ ماند پڑے ہوئے سیارے، پلانٹ، سیٹلائٹس، یہ پھر چمک اٹھتے ہیں۔ زمین میں بھی اس سورج ستارے کی وجہ سے روشنی آتی ہے۔ تو میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں کہ یہ تمہارے مسائل کو ایبزارب کر لیتے ہیں، یہ تم پر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں، تو تمہارے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنی طرف کھینچ کر انہیں پھر تمہیں راستہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کو چھوڑو گے اور کیسے ہدایت کی طرف گامزن ہوگے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر تمہیں گامزن کراتے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ ان کی مثال ستاروں کی سی ہے۔ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ، ان میں سے تم جس کسی کا بھی دامن پکڑ لو، اہتدیتم، تم ہدایت پر آ جاؤ گے، کیونکہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان کا کام ہے روشنی
امٹ کرنا. اور یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کو چاند اتنا چمکتا نظر آتا ہے، یہ چاند اتنا جو چمکتا نظر آتا ہے، یہ 3 to 12% لائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی، بس جتنی ایبزارب کرتا ہے سورج سے، اس کی 3 سے 12% صرف واپس پھینکتا ہے زمین، جس میں ہم کو وہ اتنا روشن نظر آتا ہے. تو سوچے وہ 88 to 97% وہ جو ریفلیکٹ نہیں کرتا، وہ کیا ہوگی. تو یہ مثال سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں کو ایبزارب یوں کر کے تمہیں ہدایت کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو گناہ کے راستے تم نے کیسے چھوڑنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر کیسے چلنا ہے، اور تم چاند کی طرح چمک اٹھتے ہو. چاند کی طرح چمکنا، یہ ظاہری جو روشنی تم دیکھتے ہو، اور یہ خود بھی چمکتے ہیں، پر ان کی چمک کے آگے تمہاری چمکیں ماند ہیں، لیکن تم ان کی چمک سے چمک لے کے چمک سکتے ہو. تو افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان چمکتے ہوئے ستاروں کے بارے میں تنقید کی رائے اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف بات کرتے ہیں. وہ تو چمک رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ان کی چمکنے کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. ہاں، اب یہ تمہاری کم بختی بدبختی بھی ہو سکتی ہے اور خوش بختی بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے تم کیا راستہ اختیار کرتے ہو. تم ان سے ہدایت کا معاملہ لیتے ہو تو خوش بختی ہے، اور اگر تم ان پہ تنقید کا معاملہ اختیار کرتے ہو تو تمہاری بدبختی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے تو انہیں ستارے یوں کہہ دیا اور ان کے اختلاف کو رحمت بھی بتا دیا. اچھا، اب یہ جو روایت آتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ روایت یوں کبھی آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا. اگر سوچا ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اور یا کسی علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوں اور انہوں نے آپ کو اس کو یوں ایکسپلین کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی ایک سوچنے کا میں آپ کو زاویہ دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ بعض لوگ اس روایت کے اوپر بھی بڑی عجیب سی باتیں کرتے رہے. کبھی اس کے ٹکڑے بیان کرتے ہیں، آخری ٹکڑا نہیں بیان کرتے، وہ اختلاف و اصحابی لکم رحمتن، وہ نہیں بیان کرتے. کبھی ان کے ہدایت ہونے والی بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ حضور نے جو ستارے سے تشبیہ دی تو وجہ کیا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات فرما دی ستارے کہہ کر، کہ اللہ نے ان کو ایمان کی وہ فیول دیا ہے جس سے وہ تمہارے اندر بھی ایمان کا فیول ڈالتے ہیں، ایمان کی روشنی ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے. اچھا، یہ روایت جو ہے اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے السنن الکبریٰ میں حدیث 152. اسی طرح اسے عبد ابن حمید نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث 783. پھر القضائی نے مسند الشہاب میں سے روایت کیا ہے، باضابطہ باب قائم کیا ہے مثل اصحابی مثل النجوم حدیث 1346. امام دیلمی نے اسے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے، اور امام ذہبی نے اسے میزان الاعتدال میں لسان المیزان میں روایت کیا، میزان الاعتدال میں روایت کیا، اور امام عسقلانی نے اسے فتح الباری میں، اور پھر لسان المیزان میں، اور پھر خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں، امام سیوطی نے مفتاح الجنہ میں، ابن کثیر نے تحفۃ الطالب میں، ابن الملقن نے خلاصۃ البدر المنیر میں، اسی طرح شرح زرقانی میں، اسی طرح ابن عبد البر نے اسے التمہید میں، ابن قدامہ نے المغنی میں، آمدی نے الاحکام میں، پھر ابن حزم کی بھی ایک الاحکام ہے، وہ بھی اسے لے کر آئے. تو کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے. یہ ساری تفصیلات دینے کی وجہ کیا تھی؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے ایک آدھ کتاب کا نام بتا دیا کریں، میں علم چھپاؤں کیوں؟ اب آپ دیکھیں نا، اس میں کتنی کتابیں ان کے آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنے ہوں گے، کتنے مؤلفین ہیں ان کے نام سے بھی آپ واقف نہیں ہوں گے کہ اس نام کے بھی مجتہدین گزرے ہیں، ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، صالحین گزرے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ابن کثیر کو تو جانتے ہیں لیکن ابن الملقن کو نہیں جانتے، اور جانتے ہیں تو ان کا خلاصہ البدر المنیر کو نہیں جانتے. پھر امام زرقانی کو تو جانتے ہیں، ابن عبد البر کو بھی کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن آمدی کو نہیں جانتے. ابن حزم کو جانتے ہیں کہ انہوں نے الاحکام لکھی ہے، لیکن آمدی نے بھی الاحکام لکھی ہے.
امام قدائی کو شاید جانتے ہوں، امام ذہبی کو جانتے ہوں، امام عسقلانی کو جانتے ہوں، خطیب بغدادی کو، امام سیوطی کو، یہ نام تو جانتے ہوں، لیکن عبد ابن حمید کی مسند کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ مسند الشہاب کے بارے میں نہیں جانتے جو امام خدائی کی کتاب ہے۔ اس طرح بہت سارا علم ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور مقصد ایز میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، اس چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی بات بتا دی جائے اور اس کے بعد بس، میرا مقصد ہے آپ تک علم کو پہنچانا، جتنا پہنچا سکوں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ علم کتابوں میں کتنے عرصے سے بھرا پڑا ہے، اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے، نہ پہنچایا گیا تو کتابوں میں ہی بند رہے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، آپ روز کتاب پڑھتے ہیں؟ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتنی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیا علم حاصل کرتے ہیں؟ اس علم سے کیا استفادہ لیتے ہیں؟ اس کے اندر کیا فہم کرتے ہیں؟ اس کی فہم کے لیے کیا محنت کرتے ہیں؟ کتنے در کھٹکھٹاتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو سمجھا دیں، یہ بات کیا ہے؟ محنتیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے سوچ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے فہم چاہیے ہوتا ہے، ادراک چاہیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تنقید کرنا آسان ہوتا ہے، اور جلد بازی مچانا جو ہے وہ علم کے منافی ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ علم صبر مانگتا ہے، علم صبر مانگتا ہے، کئی سالوں کی محنتیں اور کاوشیں مانگتا ہے، یہ اوور نائٹ نہیں آتا۔ جیسے لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ سر مجھے ایسا کچھ بتا دیں کہ میں بھی وہ علم سارا، میں نے کہا سر یہ ایک سفر ہے، طویل سفر ہے، یہ سفر طویل سفر کرنا پڑتا ہے، بغیر سفر کیے چیزیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن سفر کا آغاز کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ miracles overnight۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔